بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنوی کیا؟ قسط نمبر 10۔ کچھ توقف کے بعد سلطان قلعہ محابن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں کا راجہ کل چند تھا۔ وہ کثرت مال جال اور مملکت پر بڑا مغرور تھا۔ بڑے بڑے راجہ اس سے لڑتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس کے پاس ایسے مضبوط قلعے تھے کہ کبھی ان کو زمانہ کے ساتھ سے آسیب نہیں پہنچا تھا۔ وہ اپنے لشکر کو ایک جنگل میں لے گیا کہ اس میں درخت ایسے گھنے تھے کہ نہ دھوپ جا سکتی تھی نہ ہوا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو اس کا لشکر جنگل میں اس طرح گھس گیا جیسے بالوں میں کنگھی جاتی ہے، اور قلعہ کی راہ دریافت کر لی۔ سخت لڑائیاں ہوئیں مگر ہندوؤں کو ہر جگہ شکست۔ بہت سے سپاہی ان کے قتل ہوئے اور کچھ جمنا کے پار چلے گئے۔ غرض اس طرح 50,000 ہندو عرصہ فنا اور ورطۂ انا میں پڑے۔ کل چند نے خنجر کھینچ کر پہلے اپنی بیوی کو مارا، پھر اپنا سینہ چاک کیا۔ سلطان کو 158 ہاتھی آئے اور بہت سی غنیمت تھی۔ جب سلطان کو کل چند کی مہم سے فراغت ہوئی تو وہ متھرا میں گیا۔ وہاں عمارتیں دیکھیں جن کو یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ وہ آدمیوں نے نہیں بلکہ دیوتاؤں نے بنائی ہیں۔ وہاں کی آتیں بھی ایسی دیکھیں جو عادات جاریہ کے خلاف تھیں۔ ان کا یقین مشاہدہ ہی سے آ سکتا ہے۔ شہر کی فصیل سنگ خارا کی بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے جمنا کے کنارے کی طرف ایسے مضبوط بنے ہوئے تھے کہ پانی سے ان کو آسیب نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شہر کے دونوں طرف 1000 قصر تھے اور ان میں بت خانے تھے اور دوسرے پاؤں تک لوہے کی میخوں سے مضبوط کیے گئے تھے۔ یہ سب عمارتیں گج کی بنی ہوئی تھیں۔ سب مندروں سے بڑے شہر کے درمیان میں ایک مندر عظیم الشان اور رفیع البنان تھا کہ نہ تو اس کا بیان کیا جا سکتا ہے نہ نقشہ کھینچا جا سکتا ہے۔ سلطان نے شرفائے غزنی کو اس عمارت کی نسبت لکھا ہے کہ اگر 1000 دفعہ 1000 دینار خرچ کیے جائیں اور 200 برس تک چابک 10 کاریگر دستکار بنائیں تو بھی ایسی عمارت نہیں بن سکتی۔ بتوں میں ہر ایک کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ان یاقوتوں سے ہر ایک یاقوت کی قیمت 50,000 دینار سے کم نہ ہوگی۔ ایک بت کی آنکھیں صاف و چمکدار یاقوت ازرق تھیں۔ اس کا وزن 450 مسقال تھا۔ ایک بت کے 2 پاؤں سونے کے وزن میں 4400 مسقال کے تھے۔ ان بتوں میں کل سونا وزن میں 98,300 مسقال تھا۔ چاندی کے بت 200 تھے مگر ان کا وزن بغیر توڑنے کے معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ترازو میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ سارے بت خانے نقطۂ آگ سے جلا دیے جائیں۔ حالانکہ ان کو جلانے سے توڑے بغیر عمارتوں کا نقصان بہت ہوا ہوگا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان نے بعض مندروں کو حسانت کے سبب سے نہ توڑا، حسانت کے سبب سے نہ توڑ سکا۔ بعد اس کے سلطان نے قنوج یعنی فتح قنوج کی طرف کوچ کیا۔ قنوج تصحیف سے فتوج ہونا ہے۔ یہ فال نیک پہلے سے موجود تھی۔ سلطان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ پیچھے چھوڑا اور تھوڑی جے پال راجہ سے لڑنے کے لیے لے گیا۔ راجہ کے ساتھ بھی تھوڑے سپاہی تھے اور وہ اپنے کسی امیر کے پاس جانے کو تھا۔ اس ملک میں سلطان نے جس قلعہ کو دیکھا اس کو گرا کر زمین کے برابر کیا۔ یہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا یا تلوار لے کر لڑنے کو کھڑے ہوئے۔ بے شمار قیدی اور غنیمت سلطان کو ہاتھ لگے۔ 8 شعبان 408 ہجری 1017 عیسوی کو سلطان کے قریب پہنچے کہ خبر سن کر راجہ جے پال گنگا پار بھاگ گیا۔ قنوج کی فصیلوں میں سلطان داخل ہوا تو اس میں 7 قلعے جدا جدا بنے ہوئے تھے اور اس کے نیچے گنگا بہتی تھی۔ قنوج میں 10,000 بت خانے تھے جن کو ہندو کہتے تھے کہ 2-3 50,000 برس گزرے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بنائے تھے۔
سلطان نے ایک بھاگ گیا، یہ پھر قتل و اسیر ہو گیا۔ قنوج کی تعریف ہندو مسلمان دونوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ کوئی نہیں معلوم ہوتی کہ یہ شہر کیوں دولت سے مالا مال اور باشان شگو گنا جاتا تھا۔ نہ تو وہاں کے راجہ کا ملک وسیع تھا کہ ہندوستان میں کسی اور راجہ کا نہ ہو، نہ اس کی حکومت اور راجاؤں سے زیادہ تھی۔ اس زمانے میں قنوج کے مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شہر کی پناہ 15 کوس کے گردے میں تھی۔ 30,000 قبولیوں کی دکانیں تھیں۔ راجہ کے پاس 5 لاکھ پیادے تھے، 30,000 سوار تھے، 80,000 تیرہ پوش تھے۔ اصل حال معلوم ہونا دشوار ہے، مگر ان مورخوں کے بیان میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ قنوج کی خواہ پہلے شان کچھ اور ہو، مگر اب تو وہ قصبہ کہنا ہے۔ البتہ اس کے گرد عمارات کے کھنڈر باقی ہیں جو ارباب بصیرت کو عبرت دلاتے ہیں۔ اب اوپر جو بیان قنوج کی فتح کا لکھا ہے وہ تاریخ یمنی سے لکھا ہے، اور تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ قنوج کا راجہ کنو رائے سلطان کے لشکر کی عظمت اور شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور سوائے اس کے کچھ نہ بن پڑی کہ رومال سے ہاتھ باندھ کر ماں اپنے اہل و عیال کے سلطان کے حضور میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس پر بہت لطف و کرم کیا اور کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچائی۔ خود 3 روز تک مہمان رکھا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی دشمن تم کو ستائے گا تو ہم خود کو تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ اس نے وعدہ کا ایفا بھی کیا۔ پھر سلطان مرے دہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ برہمنوں کا قلعہ مشہور تھا، اس کے باشندے شتر بے مہار تھے۔ وہ مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے، مگر جب مقابلہ نہ کر سکے اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ مسلمان ہم کو جیتا نہ چھوڑیں گے، تو وہ فصیلوں پر سے کود کود کر بھاگنے لگے، مگر اس طرف کودنے میں پاش پاش ہو کر مر گئے۔ یہ شہر پانجدے پرانا شہر منجہاؤں یعنی منجم کی فتح معلوم ہوتا ہے، جس کے کھنڈر کانپور سے جنوب میں 10 میل کے فاصلہ پر پڑے ہیں۔ وہ قنوجی برہمنوں کا مرکز ہے۔ پھر سلطان قلعہ آسی یا سونی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں کا حاکم چنڈیل بھور تھا۔ وہ ہندوؤں کے امیروں اور سپہ سالاروں میں سے تھا اور ہمیشہ فتح پاتا تھا۔ اس قلعہ کے گرد گھنا جنگل تھا، اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے جن پر کوئی منتر نہ چلتا تھا، اور ایسا اندھیرا رہتا تھا کہ چاندنی اس میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بڑی چوڑی اور گہری خندق قلعے کے گرد تھی۔ چنڈیل بھور نے جب سلطان کے آگے بڑھنے کی خبر سنی تو اس کے دل میں بڑا ہول اٹھا۔ اس نے جان لیا کہ موت منہ کھولے میری طرف آ رہی ہے، اس لیے وہ بھاگا۔ سلطان نے اس کے 5 قلعوں کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ انہیں کے ملبے کے نیچے باشندے دبے رہ گئے، سپاہی قتل اور اسیر ہوئے، ان کا مال و اسباب لوٹا گیا۔ یہ قلعہ اسونی گنگا کے گوشہ شمال مشرق میں فتح پور سے 10 میل پر ہے۔ یہ بہت پرانا شہر ہے۔ اس کو سونی کمار نے، جو سورج کا بیٹا تھا، بنایا تھا۔ اس نے یہاں بلد دان کیا اور اس شہر کو اپنے نام پر آباد کیا۔ جب سلطان نے سنا کہ چنڈیل بھاگ گیا تو اس کو افسوس ہوا اور قلعہ شروا کی طرف چلا۔ یہاں کا راجہ چندر رائے تھا، ہندوؤں میں بڑے رتبے کا راجہ تھا۔ پورے جے پال سے ہمیشہ اس کی لڑائی رہتی تھی اور کشت و خون ہوتا تھا۔ جے پال نے اپنے پرانے دشمن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھیجا کہ اس رشتہ بندی کے سبب سے ہمیشہ کے یہ رشتہ اتحاد قائم ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے رائے چاند کے پاس بھیجا۔ رائے چاند نے اس کے بیٹے کو قید کر لیا اور اس کے باپ کے سبب سے جو اس کے نقصان ہوئے تھے ان کا معاوضہ چاہا۔ پس اب پرجی پال مجبور تھا کہ رائے چاند کے قلعہ اور ملک پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ غرض ان دونوں میں چھیڑ چھاڑ ہمیشہ رہتی تھی کہ سلطان محمود غزنوی اس ملک میں آ گیا۔ پورجی پال تو راجہ بھوج چند کے پاس جا کر چھپ گیا، مگر چند راجہ سلطان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوا۔
اس اثناء میں بھیم پال نے ایک خط اس کو لکھا کہ سلطان محمود غزنوی کا حال ہندوستان کے راجاؤں کا سا نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا پیشوا نہیں ہے، اس کے باپ کے نام سے فوجیں بھاگتی ہیں، بہتر ہے کہ اس سے صلح کی جائے، اگر تم اس سے لڑو گے تو پچھتاؤ گے، تمہیں اختیار ہے، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کہیں چھپ جاؤ۔ چندر رائے نے بھیم پال کے اصلاح کو مان لیا اور وہ اپنے ہاتھیوں اور خزانوں کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپا۔ اس صلاح ورائے بتانے کا سبب یہ تھا کہ کہیں وہ سلطان کے دام میں ایسا نہ پھنس جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے، جیسے کہ بھیم پال کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے قلعہ شروا کو فتح کر لیا، مگر اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ چندر رائے کو گرفتار کر کے کرے، اس لیے وہ اس کی تلاش میں 15 فرلانگ ایسے جنگل میں چلا جس کے کانٹوں سے اس کے لشکر کے آدمی زخمی ہوئے۔ آخر کو اس نے 25 شعبان 410 ہجری 6 جنوری 1019 عیسوی کو دشمن کو جا لیا۔ سلطان نے اپنے دشمنوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا اور 3 دن تک مردوں کی تلاشی، بہت سے ہاتھی گرفتار کیے۔ ایک ہاتھی جو اس راجہ کا مشہور تھا وہ خود سلطان کی طرف چلا گیا، جس کا نام خدا داد رکھا گیا تھا۔ تمام غنیمت 3000 درہم کا مال غنیمت ہاتھ لگا اور قیدی اتنے ہاتھ لگے کہ 200 سے لے کر 10 درہم تک ایک ایک قیدی فروخت ہوتا تھا۔ یہ قیدی غزنی کو روانہ ہوئے، دور دور سے سوداگر ان کے خریدنے کو آئے۔ سارا ماورا النہر، عراق، خراسان ان ہندی غلاموں سے بھر گیا۔ گورے، کالے، امیر، غریب سب غلامی میں آ کر برابر ہو گئے۔ یہ سر وہ سیون راہی جو کین ندی کے کنارے پر کلنجر اور باندہ کے درمیان واقع ہے، یاسر سواگدا جو بھونج ندی کے کنارے پر کوچ سے کچھ فاصلے پر ہے، جن پہاڑوں میں راجہ چند رائے جا کر چھپا تھا، سہ بند لکھنڈے کے پہاڑوں کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب سلطان محمود غزنوی 8 شعبان کو کنوج میں ہو اور 25 شعبان کو ان پہاڑوں میں آ گیا ہو تو سواران کے اور پہاڑ نہیں ہو سکتے۔ سر سواگد بند لکھن کے راجاؤں کی تاریخ میں بڑا مشہور مقام ہے، اور 200 بعد چند بھاٹ نے پرتھی راج دلی کے راجہ کی لڑائیوں میں اس قلعے کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حفاظت میں بہت سے راجہ مارے گئے۔ 412 ہجری میں سلطان نے کشمیر کا قصد کیا، کوہ لوٹ کا محاصرہ کیا، 1 مہینہ اس میں صرف کیا، مگر قلعہ کو ایسا مستحکم اور بلند لوہا لاٹ پایا کہ اس کا فتح کرنا اپنے احاطہ قدرت سے باہر دیکھا۔ یہاں سے لاہور کی طرف گیا، مگر لشکر کو جو انبار اطراف میں تخت و تاراج کے لیے بھیجا، بہت مال و دولت ہاتھ لگی، چونکہ جے پال کا پوتا ضعیف ہو گیا تھا اور اجمیر کے راجہ کے پاس بھاگ گیا تھا، اس لیے سلطان شہر لاہور پر قابض ہوا اور اپنے امرائے معتمد میں سے ایک کو صوبہ پنجاب حوالہ کیا اور اس کے اضلاع میں اپنے عامل صاحب تدبیر مقرر کیے۔ باج و تاراج کی جگہ ملک گیری اختیار کی، ایک لشکر یہاں متعین کیا اور اس ملک میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اول بہار میں وہ غزنی چلا گیا۔ پہلی دفعہ تھی کہ دریائے اٹک کی جانب مشرق میں لشکر اسلام نے سکونت اختیار کی، پھر یہی ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد تھی۔ سلطان نے آپ جہون سے عبور کیا، ماورا النہر کے سرداروں نے اس کا استقبال کیا، ہر ایک نے اپنے مقدور کے موافق پیشکش دی۔ یوسف قدر خان کے ترکستان کا بادشاہ تھا، استقبال کے لیے آیا۔ اس میں دوستانہ ملاقات ہوئی، جشن شاہانہ بڑی تیاریوں سے ہوئے، تحفہ تحائف باہم دیے گئے۔ علی تگین کو جب خبر ہوئی تو وہ بھاگ گیا۔ سلطان نے اس کو گرفتار کر کے ہندوستان کے کسی قلعہ میں محبوس کیا۔ کنور رائے راجہ کنوج اور سلطان کے باہم عہد ہو چکا تھا کہ اگر کوئی راجہ اس کو ستائے گا تو وہ اس کی امداد کرے گا۔ اب کالنجر کے راجہ نندن رائے نے اور راجاؤں کو اپنے ساتھ لے کر کنوج کے راجہ کو دبانا چاہا۔ اس راجہ کی اس حرکت سے محمود غزنوی کی اس نے اطاعت کر لی تھی۔ سب راجہ متنفر ہو گئے تھے۔
اور اس پر لعنت ملامت کرتے تھے۔ جب یہ خبر سلطان محمود غزنوی کو پہنچی تو وہ راجہ قلندر سے لڑنے کے لیے چلا۔ وسط ہند کی وہ پہلے سیر کر چکا تھا، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی راجہ قلندر نے قروج کے راجہ کا کام تمام کر دیا تھا۔ غزنی سے جب فوج سلطان لے کر آتا تو راجہ جے پال دوم، جس کو پور جے پال فارسی کتابوں میں لکھا ہے، لشکر سلطانہ کا دریائے جمن پر سد راہ ہوا۔ راجہ آنند پال کا بیٹا ہمیشہ سلطان کی اطاعت کیا کرتا تھا، مگر شامت اعمال جو آئی تو راجہ قلندر کا طرفدار ہو گیا۔ اس دریا کی طغیانی لشکر سلطانی کے عبور کی مانع ہوئی، مگر 8 امیر دریا سے پار اتر گئے اور راجہ جے پال کے پوتے کو شکست دی، ملک کو تخت و تاراج کیا اور بت خانوں کو لوٹا۔ غرض وہاں نند رائے کے ملک میں سلطان آیا۔ اس راجہ نے بھی لڑائی کے ارادہ سے بڑا لشکر جمع کیا تھا۔ 36,000 سوار اور 45,000 پیادے اور 640 ہاتھی جمع تھے۔ سلطان نے جو کسی بلندی پر چڑھ کر یہ لو لشکر دیکھا تو دل میں پشیمان ہوا کہ یہاں کیوں آیا۔ خدا کی درگاہ میں التجا لایا، فتح اور سلامتی کے لیے گڑ گڑایا۔ خدا کی